بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کافی دنوں کے گیپ کے بعد آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوا ہوں۔ ایک اور سوال ہے کہ کیا زکوٰۃ والدین کو دی جا سکتی ہے یا والدین زکوٰۃ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں؟ قریبی رشتہ دار جو ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، خالو ہیں، خالہ ہیں، پھپھو ہیں، یہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اور اگر کسی کو زکوٰۃ دینی ہو تو کیا اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ تو اس طرح کے جو کچھ ایشوز ہیں، میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے اپنی اسٹڈی کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ پر بات کرنے سے پہلے میں ایک گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے نا، جب بھی کوئی ٹیسٹنگ ٹائم ہوتا ہے، چیلنجنگ ٹائم ہوتا ہے، ہارڈ شپ کے سے گزرتا ہے کوئی انسان، تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ کامیابی کی صورتیں ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہوتی ہیں وہ ناکامی کی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو جو دو صورتیں کامیابی کی ہوتی ہیں، جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے کسی پر، تو پہلی کامیابی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اس کو ون کر لے۔ سو اف یو ون دا سچویشن یو آر سکسیسفل۔ اگر آپ نے اس مشکل ٹاسک کو جیت لیا ہے تو آپ پھر بھی کامیاب ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو مشکل ہمارے سامنے آئی ہے، ہم اسے لڑ نہیں سکتے، ہم اسے جیت نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ کی طرف سے آنے والی جو آزمائشیں ہوتی ہیں ان سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ تو اگر تو ہم ثابت قدم رہے، ہمارا ایمان نہ ڈولا، ہمارے توکل میں کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہوا، ہمارا صبر قائم رہا، اور اللہ کی رضا پہ ہم راضی رہے، تو اللہ اس مشکل کو دور کر دیں، تو یہ ہماری وننگ پوزیشن ہوگی۔ تو وہ بندہ کامیاب ہے جو ان سوچوں کے ساتھ اس سچویشن سے گزر جائے، اللہ پر ایمان مضبوط رہے، اللہ پر توکل مضبوط رہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رہے۔ ہم سبب کو اصل نہ سمجھیں، بلکہ وہ جو مسبب الاسباب ہے اس کو اصل سمجھیں، اس امتحان کے وقت سے گزر جائیں، اللہ کے رضا پہ راضی رہیں، تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ سو اف یو ون دا سچویشن یو آر سکسیسفل۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اس سے کچھ لرن کیا ہے، کچھ سیکھا ہے۔ اف یو لرن سم تھنگ فرام دا سچویشن ایون دین یو آر سکسیسفل۔ آپ کامیاب بے شک نہیں ہوئے کمپلیٹلی، لیکن آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو سیکھنے والا بندہ جو ہوتا ہے وہ بھی ناکام نہیں ہوتا، وہ بھی کبھی فیل نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی کامیابی ہے اگر ہم نے سچویشن سے کچھ سیکھا۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہوتی ہیں وہ ناکامی کی صورتیں ہیں۔ وہ لوگ لوزر ہوں گے جو کسی تیسری آپشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یا تو ہمیں اس سچویشن کو جیتنا ہے اللہ کے فضل و رحمت سے، یا پھر اس سے سیکھنا ہے۔ تو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہمارے سامنے موجود ہے، بہت کچھ سیکھنے کے لیے۔ پچھلے دنوں محترم زبیر منصوری صاحب کا ایک کالم نظر سے گزرا ہے، خود کلامی کے نام سے وہ کالم لکھتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات انہوں نے کی ہے کہ کسی زمانے میں کسی صحرا میں بہت تیز سخت طوفان آ گیا۔ تو صحرا کے اندر جب طوفان آتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی سہارے نہیں ہوتے جن کی اوٹ بندہ لے لے۔ تو صحرا کے اندر جب طوفان آیا تو نہ جانوروں کے لیے پاسبل تھا کہ اس کو فیس کرتے، نہ انسانوں کے لیے پاسبل تھا کہ اس کے سامنے کھڑے رہتے۔ تو ہر چیز اڑنے لگی، ہر چیز گرنے لگی، لوگ چیخ و پکار کر رہے تھے، کسی کو کسی کی ہوش نہیں تھی۔
نہ کوئی ٹھکانا تھا، نہ کوئی پناہ گاہ تھی، کیا کرتے؟ تو جب لوگ گر پڑ رہے تھے، چیخو پکار کر رہے تھے، تو کسی نے آواز دی کہ لیٹ جاؤ، زمین کے ساتھ لگ جاؤ، اگر جان بچانا چاہتے ہو تو زمین کے ساتھ لگ جاؤ۔ تو جس نے بھی اس کی آواز سنی، لوگوں نے ایک دوسرے کو بتایا کہ زمین کے ساتھ لگو، زمین کے ساتھ لگو، چمٹ جاؤ زمین کے ساتھ، لیٹ جاؤ۔ تو وہ لوگ لیٹ گئے، اور جو طوفان تھا وہ ان کے اوپر سے گزر گیا۔ جب طوفان کچھ تھما تو لوگ اٹھے، تو وہ جو تجربہ کار بوڑھا آدمی لوگوں کو کہہ رہا تھا نا کہ لیٹ جاؤ، چمٹ جاؤ زمین کے ساتھ، نیچے ہو جاؤ، تو اس نے کہا کہ جب بھی صحرا میں طوفان آتا ہے تو یہ ایک ہی صورت ہوتی ہے بچنے کی، یہ جو زمین ہے یہ ہماری بیس ہے، ہماری اصل ہے، تو ہم اس اصل کی طرف لوٹ آتے ہیں، اس سے چمٹ جاتے ہیں، اس سے جڑ جاتے ہیں تو بچ جاتے ہیں۔ اور جو کھڑا رہنے کی کوشش کرتا ہے، جو مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مارا جاتا ہے۔ تو میسج یہی ہے کہ جب اس طرح کی کوئی آزمائشیں آتی ہیں تو بچے گا وہ جو اصل کی طرف واپس آتا ہے، اور اصل کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ یہ ساری آزمائشیں جس کی طرف سے آتی ہیں اور حل بھی جس کے پاس ہے وہی صرف بچتے ہیں۔ جو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، جو اس کا سامنا کرتے ہیں، جو ٹکراتے ہیں، وہ پاش پاش ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے آزمائشوں میں ایک ہی طریقہ ہے بچنے کا کہ بیک ٹو یور بیس، اور بیس اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو نیچے ہو جائیں، جھک جائیں، اللہ کے سامنے عاجزی کر لیں، لیٹ جائیں، ہمبلنس شو کریں، معافی مانگیں، استغفار کریں، تو جھک جائیں تاکہ یہ بلا جو ہے، یہ آزمائش اوپر سے گزر جائے۔ تو اللہ کی طرف واپس آنا یہی اس کا حل ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائیں اور اس تکلیف کو دور فرمائیں۔ جو زکوٰۃ کے حوالے سے ایک دو ایشو میں نے آپ سے عرض کیے، تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ کیا قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ قریبی رشتہ داروں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سکا آپ کا بھائی ہو، سکی آپ کی بہن ہو، یا آپ کی خالہ ہو، پھوپھی ہو، ماموں ہو، چاچو ہو، یہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ سکا بھائی بھی، سکی بہن بھی، اگر وہ آپ کی مدد کے محتاج ہیں اور آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں، وہ محتاج ہیں، آپ باقی دنیا کو زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن اپنے بھائی کو نہیں دیتے، آپ باقی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں لیکن اپنی بہن کی نہیں کرتے، آپ جو غیر ہیں، جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، ان کو تو دے رہے ہیں، لیکن جو آپ کے اپنے ہیں ان کو آپ دینا نہیں چاہتے، کہتے ہیں کہ ان کو نہیں دوں گا۔ تو حدیث کے مطابق جب کوئی قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ دیتا ہے نا، تو اس کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو وہ زکوٰۃ دینے کا اس کو ثواب ہوتا ہے، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہوتا ہے۔ تو قریبی رشتہ دار زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔ آپ اپنے سکے بھائی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ محتاج ہے، سکی بہن کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ ضرورت مند ہے۔ تو اپنوں کا حق پہلے ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسرا ایشو اس کے حوالے سے کچھ دوستوں نے یہ سوال کیا کہ کیا یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ دینے والے کی جو نیت ہوگی اس کے مطابق اس کا فرض بھی ادا ہو جائے گا، اس کو ثواب بھی مل جائے گا۔ لیکن جس کو دیا جا رہا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی خوددار آدمی ہے اور سفید پوش آدمی ہے، وہ شرمندگی محسوس کرے گا اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے زکوٰۃ کے نام پہ کچھ مدد لیتے ہوئے، تو ان کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ آپ خود آبزرو کرتے ہیں، آپ خود دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ کہ جو فیملی ہے ان کا گزارا مشکل ہے، ان کے پاس ایک کمرہ ہے مثلا، یا دو چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، تو فیملی کا گزارا مشکل ہے، تو آپ زکوٰۃ کے پیسے سے ان کو ایک کمرہ بنا دیں، اور ان کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی فیملی کے اندر معزز خواتین ہیں، بچیاں ہیں، اور آج کل کے حالات کے مطابق ان کے گھر میں ٹوائلٹ نہیں ہے فار ایگزامپل، اور ان کو باہر جانا پڑتا ہے، تو یہ بنیادی ضرورت ہے۔ جو بنیادی ضرورتیں ہیں نا، اس میں رہائش شامل ہے، اور رہائش کی تمام بنیادی ضرورتیں، اس میں باتھ روم شامل ہے، اس میں غسل خانہ شامل ہے، اس میں یہ چیزیں شامل ہیں، کچن شامل ہے اس کے اندر، یہ بنیادی ضرورتیں ہیں رہائش کی۔
رہائش بنیادی ضرورت ہے، اس کی کوئی ضرورت ہو، کچن کی ضرورت ہو، باتھ روم کی ضرورت ہو، آپ اس کو بنوا کے دے سکتے ہیں، یا جگہ کم ہو کمرہ بنوا کے دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھانا پینا بنیادی ضرورت ہے، آپ اس کے لیے دے سکتے ہیں۔ آپ پیسے نہ دیں، ان کو گندم لے کے دے دیں، ان کو کوئی غلہ لے کے دے دیں، ان کو کچھ سودا صرف لے کے دے دیں زکوٰۃ کے پیسے سے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی طرف سے یہ گفٹ ہے۔ اسی طرح کپڑے بنیادی ضرورت ہیں، آپ کسی اچھے موقع پر ان کو کپڑے لے کے دے سکتے ہیں، یہ بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ علاج بنیادی ضرورت ہے، علاج۔ اگر کوئی کسی گھر میں بیمار ہے، غریب لوگ ہیں اور وہ علاج کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو اس کا علاج کروا دینا زکوٰۃ کے پیسے سے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، علاج بنیادی ضرورت ہے۔ آج کل کے حساب سے علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ایجوکیشن بھی بنیادی ضرورت ہے۔ وداؤٹ ایجوکیشن آج کل کے زمانے میں بندہ ڈسیبل ہوتا ہے، تو بنیادی تعلیم اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ اگر کوئی تعلیم کو افورڈ نہیں کر سکتا تو آپ زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بتانا ضروری نہیں ہے، آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہونی چاہیے۔ اس سے جو اگلا مسئلہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور چونکہ اس طرح کی چیزیں ہماری سوسائٹی میں لوگ قبول نہیں کرتے، ایک خاص قسم کا ذہن بنا ہوتا ہے، اس لیے بہت سے لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا یا ہضم کرنا مشکل ہوگا، لیکن جو شریعت کا مسئلہ ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ مسئلہ یہی ہے کہ آپ کے جو والدین ہیں، یا آپ خود والدین ہیں، آپ کے بچے ہیں، وہ الگ رہتے ہیں۔ آج کل کے حساب سے جب شادیاں ہو جاتی ہیں بچے الگ ہو جاتے ہیں، ماں باپ الگ رہ رہے ہیں، بچے الگ رہتے ہیں، تو ماں باپ جو ہے نا وہ محتاج ہیں۔ اب یہ جو بچہ ہے، بیٹا ان کا، اس کی اپنی مالی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ ہر مہینے یا ٹائم ٹو ٹائم اپنے ماں باپ کو خرچہ دے۔ یہ اس کی بنیادی یہ ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھے، لیکن اس کے حالات بڑے پتلے ہیں تو اس کے لیے مشکل ہے۔ لیکن سال کے آخر میں کچھ نہ کچھ ایسا نکل آتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ والدین پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے مثال کے طور پہ، وہ محتاج بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، مقروض بھی ہیں۔ جب یہ بچہ جو علیحدہ رہتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے، جب اس نے زکوٰۃ نکالنی ہے کچھ نہ کچھ، تو ماں باپ کا قرض اتارنے کے لیے ماں باپ کو دیتا ہے تو یہ دے سکتا ہے۔ کہیں منع نہیں ہے شریعت کے اندر کہ تم ماں باپ کا قرض نہیں اتار سکتے۔ ویسے اگر تمہیں کیپیسٹی نہیں ہے، مثال کے طور پہ فرصت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ ماں باپ کا قرض اتارنے کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ ان کی مدد کی جا سکے، تو وہ انڈر ڈیٹ ہیں، بوجھ کے نیچے ہیں، اور خود ان کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، تو یہ زکوٰۃ دوسروں کو تو دیتا ہے، لیکن ماں باپ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے محتاج ہیں، یہ ان کو نہیں دے سکتا۔ اٹس ٹوٹلی نان سینس، اٹ ڈزنٹ میک سینس۔ ماں باپ دوسروں سے زکوٰۃ لے رہے ہیں اور یہ اپنے ماں باپ کو نہیں دیتا، دوسروں کو دے رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر ماں باپ مقروض ہو گئے ہیں، وہ بوجھ کے نیچے دب گئے ہیں، اور یہ اس کے پاس ایکسٹرا پیسے نہیں ہیں کہ ماں باپ کی ضرورتیں پوری کرے، ان کی خدمت کر سکے، کچھ نہ کچھ زکوٰۃ میں سے کچھ نکالنے کا بن جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے ماں باپ کے قرضے اتارنے کے لیے، ان کے بوجھ اتارنے کے لیے، وہ اپنے زکوٰۃ کے پیسے سے ان کو دے سکتا ہے۔ سملرلی اگر کوئی بچہ علیحدہ رہتا ہے تو ماں باپ کے پاس فرصت ہے، لیکن وہ بیٹا بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، وہ محتاج ہے، وہ غریب ہے، یا بیمار ہو گیا ہے، یا کوئی ایشو ہے، بیٹا ہے ان کا علیحدہ رہتا ہے فیملی کے ساتھ اور اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ آپ ماں باپ دوسروں کو تو زکوٰۃ دیں گے لیکن اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتے، تو اس ٹوٹلی نان سینس۔ اگر وہ بوجھ کے نیچے ہے، اگر وہ مقروض ہے، دوسروں کا محتاج ہے، تو اب ماں باپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ دوسروں کو تو دیں گے زکوٰۃ، لیکن اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتے، اس کی مدد نہیں کر سکتے، اس کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے۔ اس ٹوٹلی نان سینس۔ ہاں یہ ٹھیک ہے جس کو فرصت ہو، تو جنرلی اصول یہی ہے شریعت کا
کہ جو آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں، جن سے آپ نکلے ہیں، یا جو آپ کے نیچے ہیں، آپ کی اولاد ہے، تو ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. گویا کہ جو آپ کی اپنی فیملی ہے اس کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ خود اپنے آپ کو زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اپنے آپ کو نفع پہنچا رہے ہیں آپ زکوٰۃ دے کر. لیکن یہاں سچویشن یہ ہے کہ ماں باپ الگ رہتے ہیں، بچے الگ رہتے ہیں، وہ قرضے کے نیچے ہیں، دوسروں کے محتاج ہیں، وہ دوسروں سے تو زکوٰۃ لے کے کھا رہے ہیں، لیکن یہ زکوٰۃ کسی اور کو دے رہا ہے. اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ماں باپ کی یا ماں باپ اپنی اولاد کی مدد نہیں کر سکتے. تو یہ درست نہیں ہے. یہ اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں. اسپیشل حالات کے اندر اگر اس طرح کی کوئی سچویشن بنے، ماں باپ مقروض ہیں، بچے مقروض ہیں، علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں، اپنی اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، تو ایک دوسرے کی مدد زکوٰۃ کے پیسے سے کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ابھی جو کیلنڈر کے مطابق جو حساب لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اگلے ہفتے تک، اگلے جمعہ تک انشاءاللہ رمضان کی بگننگ ہو سکتی ہے، رمضان کا آغاز ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اب جب بھی موقع ملے گا، کل سے سٹارٹ کر کے جب بھی نیکسٹ آپ کی خدمت میں حاضری کا موقع ملے گا، تو انشاءاللہ رمضان کے جو مسائل ہیں، رمضان کے جو ایشوز ہیں، تو ان کے حوالے سے اپنی اسٹڈی اور اپنا مطالعہ میں آپ سے شیئر کروں گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس مشکل کو دور فرمائے، اور اللہ رب العالمین پوری انسانیت پہ اپنا رحم فرمائے، ہمارے استغفار اور توبہ کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.